انسان بنایا ہمیں امی لقبی نے، مکی مدنی نے، کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو آپ کی نظام، ہر عظمت انسان سرکار لئیق آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، صرف ایک نظر آپ کی ہر درد کا درما، اے خسرو خوباں۔ پروردگار عالم نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ فرمایا، اور سب سے پہلے جو دنیا میں آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے معجزات سے سرفراز فرمایا۔ معجزہ یعنی ایسی چیز ان سے کروائی جو کہ عقل، ہوش، گمان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کام ہو جائے، جو آپ کی عقل کے دائرے سے بھی باہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ اپنے عصا کو پھینکا، لکڑی کو پھینکا اپنی، تو لکڑی جا کے بڑا اژدہا بن گئی، اور فرعون کے جو جادوگر آئے تھے وہ تمام جادوگروں نے اپنی جادو سے سانپاں پھینکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ وہ لکڑی جو اژدہا بنی تو سارے سانپوں کو کھا لی، معجزہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر گئے فرعون سے دور، تو پانی کا مسئلہ ہو گیا، پانی نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا، تو پانی ابل کے آ گیا، لیکن وہ 12 قبیلے تھے، 12 ٹائپ کے لوگ تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ پانی میں وہ جو ہمارے قبیلے کا پانی ہم ہی پئیں گے، ہم دوسرے کے پانی میں ہم نہیں پئیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا تو 12 چشمے نکلے، الگ الگ چشمے۔ قوم ستائی، ضد کی ہمارے چشمے سے کوئی اور نہیں پینا، ہمارا قبیلہ ہمارے چشمے سے ہی پئیں گا، لیکن اللہ نے وہ بھی کرم دکھوایا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ معجزے بھی دکھائے، کوڑی کے بیمار کو شفا فرمایا، نابینا کو، اندھے کو بینائی سرفراز فرمایا، مردے کو زندہ کر کے بتایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اسی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ان کے دور کے چیلنجز کے حساب سے معجزے ہوئے، اور میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے جتنے نبیوں کو جو جو معجزے دیے اس سے بھی بڑے معجزے عطا فرما دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ معجزہ دیکھیں گے تو چشمے ابلوائے، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے آئے، لیکن وہ معجزہ صرف ان کی حد تک رہا، ان لوگوں کے لیے ہی رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی کوڑی کے بیمار کو شفا دے دی تو وہ بیمار اچھا ہو گیا، وہ مر گیا، ختم ہو گیا، معجزہ بھی اسی حد تک رہا۔ مردے کو زندہ کیا، زندہ ہوا، کچھ دن بعد وہ بھی مر گیا، تو معجزہ انہی کے لیے رہا۔ سلیمان علیہ السلام کو معجزے عطا ہوئے،
وہ پرندوں سے بھی گفتگو کرتے تھے. وہ ان کی حد تک رہا. لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے وہ معجزے قیامت تک برقرار ہیں اور وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. محشر کے میدان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے. سب سے بڑا معجزہ جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرفراز فرمایا وہ قرآن، اللہ کا کلام. ایسا قرآن جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم یہ قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے. وہ کلام میں وہ تاثیر، لیکن قلب مصطفیٰ پہ اترا، رسول اللہ کے دل مبارک پر، قلب مبارک پہ اترا. نہ تو ریزہ ہوا نہ تو کچھ ہوا، قلب سلامت، پیارا مصطفیٰ سلامت صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جو معجزہ ہے قرآن جو اتر گیا اب وہ قیامت تک مٹنے والا نہیں، قیامت تک جاری و ساری، اس کا فیضان جاری، اس کے تعلیمات جاری. اور اس پیاری قرآن کے جو آیات مبارک ہے وہ آج بھی کوئی پڑھے تو اس پر ایک عجیب اثر ہوتا ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا سب سے بڑا معجزہ معراج ہوئی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی. سرکار آسمانوں پر گئے، اللہ سے ملاقات کر کے آئے. یہ معجزہ تھا. اور اس معجزے میں جو تحفہ ملا، نمازوں کا تحفہ قیامت تک جاری، اور امت جو ہے پوری وہ نماز سے فائدہ اٹھاتے جا رہی. ادھر قرآن پڑھتے جا رہی تو فائدہ اٹھا رہی، ادھر نماز پڑھتے جا رہی تو فائدہ اٹھا رہی. دل کو سکون ہے، قرار ہے قرآن کی تلاوت میں اور نماز کے ادا کرنے میں، نماز کے قائم کرنے میں اور تلاوت قرآن میں سکون ہے، قلبی سکون ہے، روح کی تسکین ہے، روح کی طاقت ہے، روح کی قوت ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. معراج پہ گئے تو وقت کو روک دیا گیا. اس کا اثر قیامت تک، ورنہ نجومی جو تھے وہ بیٹھ کے تاروں ستاروں کو دیکھ کے بول دیتے تھے یہ ہونے والا ہے. اب ان کے سارے کیلکولیشن گڑبڑ ہو گئے. علم نجوم ختم ہو گیا. کیوں؟ تاروں کی جو گردش تھی اس کو سمجھ کے کیلکولیشن ڈالتے تھے. اب حضور گئے تو کتنی سال، کتنے مہینے، کتنے 1000 سال، کتنے 100 سال معلوم نہیں، کتنی دیر رکی ہوئی تھی گردش. اگر ٹائم پیریڈ معلوم ہو جائے تو گھڑی کو درست بھی کیا جا سکتا ہے. بھائی ہندوستان میں یہ ٹائم ہو رہا، لندن میں کچھ اور ٹائم ہو رہا. اگر آپ کو ڈیفرنس معلوم ہو جائے کتنے گھنٹے کا فرق ہے تو آپ کیلکولیٹ کر کے بولتے ہیں اب یہ ٹائم پہ یہ ہو سکتا ہے، انڈیا کے حساب سے وہ ٹائم پہ ہوگا. لیکن معلوم ہی نہیں کتنی دیر کے لیے دنیا رکی تھی. سورج کو جب پلٹایا تو سورج کی گردش بدل گئی. تو ہمارے لیے ہو سکتا ہے آنے والے یہ دور میں وہ تمام وہ علم جو نجوم تھا
اس سے شاید نقصان ہوتا تھا ان کا، اس وجہ سے سرکار گڑبڑ کرا دیتے. علم نجوم کا ایسا علم تھا پچھلی قوموں میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر دیکھو علم نجوم کا کیا معاملہ ہے، کیسا لوگ علم جانتے ہیں، معلوم کرو. تو جبرائیل علیہ السلام انسانی لباس میں آگے کہیں پہاڑ پہ اترے، دور شہر سے دور چل لیتے ہوئے آئے. دیکھیے ایک بچہ تھا، چرواہا، بکریوں کو چرانے والا ایک بچہ تھا. تو اس سے پوچھا مجھے وہ فلاں شہر جانا ہے، راستہ کدھر ہے؟ تو بولے راستہ تو ادھر ہے لیکن کیوں جانا چاہتے ہو؟ بولے میں علم نجوم کے یہاں ماہرین ہیں، ان سے ملنا چاہ رہا ہوں. تو بولا کیا جاننا چاہتے ہو علم نجوم کے بارے میں؟ تھوڑا بہت تو میں بھی جانتا ہوں، پوچھ لو کیا ہونا. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں جبرائیل اس وقت کہاں ہے، جبرائیل علیہ السلام کہاں ہے؟ تو بچہ جو ہے اپنی لکڑی جو تھی اس کے ہاتھ میں، لکڑی سے زمین پہ ادھر ادھر لکیراں کھینچا، اس کے بعد گھورا، اس کے بعد نہیں، پھر مٹایا، پھر دوسرے لکیراں کھینچا، پھر گھورا، پھر مٹا دیا. تیسری بار کھینچا، پھر دیکھا، حیران ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام کو گھورنے لگا، دیکھنے لگا. تو جبرائیل علیہ السلام بولے کیا بات ہے، ایسا حیرانی سے کیوں دیکھ رہے؟ تو میں نے ساری زمین پہ جبرائیل علیہ السلام کو ڈھونڈا، جبرائیل نہیں ملے. آسمانوں پہ دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نہیں ملے. زمین کے 7 طبق دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نہیں ملے. تو یا تو جبرائیل میں رہنا یا تم رہنا. اتنے ماہرین تھے، لیکن یہ تمام علم چلے گیا، کیلکولیشن گڑبڑ ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا، جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ قیامت تک برقرار، وہ فیض ختم ہو ہی نہیں سکتا. ہزاروں سال گزرے فیض ساقی کم نہیں ہوتا، یوں ہی باقی رہے گی گرمی بازار میخانہ. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی انسان کے لیے کیا، وہ سب سے بڑا کارنامہ، لوگوں کی انداز زندگی کو بدلا. تربیت دی، عورت کا مقام دلایا. بچی پیدا ہوئی تو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جو محبت کیا، ساری دنیا کے لیے بتا دیا کہ بیٹی سے پیار کرو تو ایسے کرو. سیدہ آتی تو کھڑے ہو جاتے، ان کے پیشانی مبارک کو چومتے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے. یہ اعزاز کسی نے نہیں دیا سوائے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو صحابہ کرام کی جو تربیت کی،
وہ قیامت تک آج وہ تعلیمات میں موجود ہیں۔ چشمے کا نکالنا، مردے کو زندہ کرنا تو صحیح ہے، لیکن کروڑوں کی زندگی بدل دینا، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے راستہ دکھا دینا، یہ بڑی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میرے آقا نے ایسی تعلیم دی کہ اس کے نقوش قیامت تک برقرار، اور وہی تعلیمات کو مولا مشکل کشا نے اسے آگے بڑھایا۔ اسی کو امام حسن علیہ السلام نے بڑھایا، امام حسین علیہ السلام نے بڑھایا، امام زین العابدین امام محمد باقر نے بڑھایا، امام جعفر صادق نے بنایا، امام موسیٰ کاظم امام علی رضا نے بڑھایا، امام تقی امام نقی نے بڑھایا، امام حسن عسکری نے بڑھایا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر سرکار نے بڑھایا، اور وہ آتا اور فیضان خواجہ محبوب اللہ سرکار کے پاس آیا۔ محبوب اللہ سرکار کا وہی فیضان پیر و مرشد عثمان میاں سرکار نے بڑھایا، یحییٰ پاشا سرکار نے بڑھایا، ولی پاشا سرکار نے بڑھایا۔ ہمیں حسینی سرکار کے دامن سے ملا وہ۔ تو اپنے سرکاروں کی تعلیمات پہ چلیے۔ خواجہ محبوب اللہ سرکار کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہی، یحییٰ سرکار کی پیلی ٹوپی سلامت رکھی، یہ آنے والی نسلوں تک جائے گی، اور اس کو لے جانے کے لیے اپنے قلب کو بڑا اطمینان میں رکھیے، شیطانی وسوسوں سے دور رکھیے، کیونکہ یہ جو دل ہے یہ جب وسوسوں کی جگہ بن جاتا ہے تو سب چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور گھڑی میں سے شیلی نکال دیے تو گھڑی چلنا ہی بند ہو جاتی ہے، یہ مائک میں سے سیل نکال دو تو یہ مائک کارڈلیس کام نہیں کرتا۔ اسی لیے پیر کی نسبت، ان کی محبت، ان سے وابستگی، ان سے وارفتگی اصل چیز ہے۔ اس واسطے قوالی میں شعر ہوتا، تیری محبت میں زندگی ہے، اسی میں کچھ لطف بندگی ہے۔ تو ان کی محبت میں زندگی۔ تو تین چیزیں ہیں، تین مثالیں میں آپ کو دے کے سمجھا رہا ہوں۔ پہلی مثال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ایک صحابی اپنے بیٹے کو لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا، انہوں نے سلام کیا، جھک کے ملے۔ حضور نے شفقت سے اپنا دست مبارک اس بچے کے سر پہ پھیر دیا۔ جب گھر کو آئے تو محسوس کرے کہ بچے کے سر میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے مبارک کی خوشبو آ رہی۔ حضور کے پسینے میں گلاب کی خوشبو تھی، خوشبو آ رہی۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، سو گیا بچہ، صبح اٹھا، خوشبو آ رہی۔ نہایا دھویا، بالوں سے پانی بھی ڈالا، سکایا بھی، پھر بھی خوشبو آ رہی۔
یعنی اب نہانے پانی ڈالنے سے بھی وہ خوشبو ختم نہیں ہو رہی. میری سرکار کے پسینے میں وہ خوشبو تھی. ایک صحابیہ حاضر ہوئی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں، عرض کی میری بچی کی شادی ہے، حضور کے پاس سے کچھ خوشبو عطا فرمائیے، تھوڑا عطر وغیرہ کچھ بھی حضور کے لیے تبرکن، میں میری بچی کو دلہن بن رہی ہے میں لگا دیتی ہوں. عرض کیا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے حضور سے عرض کرے یا رسول اللہ فلاں صحابیہ آئی ہیں اور وہ معروضہ کر رہی ہیں، کچھ عطر چاہیے، خوشبو چاہیے آپ کے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی مبارک سے ایسے پسینے نکالا، شیشی میں ڈال کے دیا، بولے یہ لے لو لگاؤ بولے بچی کو. تو ماں نے خوشی سے جھوم کے وہ پسینے مبارک اپنی بچی کے سینے پہ مل دیا. بچی کی شادی ہوئی، دولہے کے پاس گئی تو خوشبو آ رہی تھی. پھر بچی کو حمل ٹھہرا، بیٹا ہوا تو بیٹے کے جسم میں سے بھی خوشبو آ رہی. وہ بچہ بڑا ہوا، اس کی زندگی تمام اس کے پسینے میں خوشبو آتی رہی. اس کا بیٹا ہوا، اس میں سے بھی خوشبو آتی رہی. اس کا بیٹا ہوا، 7 نسلوں تک خوشبو آتی رہی. سوچو میرے سرکار دو جہاں کے پسینے مبارک میں کیا برکت ہے. جس کے پسینے کو صرف دلہن کے سینے پہ لگانے سے نسلوں میں خوشبو آ جائے، یہ برکت ہے رسول اللہ کی. اور امام حسن، امام سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا خون، امام حسن علیہ السلام حضور کا خون، امام حسین حضور کا خون، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ حضور کا خون. پیران پیر سرکار سید سادات حضور کا خون، خواجہ محبوب اللہ سرکار میرے حضور کا خون. سوچو کیسی برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ خوشبو ان کے سر میں رہی. بچہ بڑا ہوتے گیا تو ماں باپ نے طے کر لیا کہ وہ خوشبو والے بال ہیں، لہذا اسے کاٹیں گے نہیں. اس کو بڑا کرتے گئے، کٹنگ ہی نہیں کر رہے. اب بال مان لیجیے ایک مثال کی بات ہے، یہاں بال پہ کچھ لگ گیا ہوا ہے، اگر اس کو بڑھنے دیے تو وہ یہ جو لگاوا والا پارٹ نیچے آ جائے گا، اندر سے بال بڑھتے چلے جائے گا. بال آپ کا ایسے لمبا ہوتا تو یہ جو پارٹ ہے اب تھوڑے دن کے بعد میں یہاں تک آ جاتا، لیکن نیا بال اور بڑھتے رہتا نا تو کاٹے نہیں وہ لوگ. بڑھتے رہا، حد یہ ہو گئی کہ بچے کو چوٹی ڈالتے تھے بعض اب، اتنے بڑے بال ہو گئے. 14 سال کا ہو گیا بچہ، 14 سال کا ہو گیا، دوستوں میں پھر رہا، ادھر جا رہا ادھر جا رہا، تمام معاملات ہو رہے ہیں. اور کفار، مشرکین، منافقین کے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنے لگا. اولا حضور کے خلاف بولتے تھے، سنتا تھا. ایک دن آیا کہ اس کے بھی دل میں کئی وسوسے آ گئے. ارے اللہ جو بول رہے ہیں صحیح ہے کہ کیا ہے کہ آ گیا دل میں. ادھر دل میں جگہ پائی وسوسے، ادھر وہ خوشبو چلے گئی. اب بچہ گھر کو آ رہا جا رہا، ماں باپ محسوس کر رہے ہیں وہ خوشبو نہیں ہے. بھئی گلاب کی خوشبو آئی تو الگ محسوس ہوتا نا، اب بچہ آ رہا تو محسوس نہیں ہو رہا. ماں باپ نے غور کیا کہ رے بھئی یہ خوشبو اب چلے گئی بچے کے پاس سے، کیا ہو گیا؟ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس لے کے بچے
بولی یا رسول اللہ میرے بچے کے اوپر آپ شفقت سے اپنا دست مبارک پھرائے تھے، جب سے بچے کے سر میں خوشبو تھی ہم نے اب تک بال نہیں کاٹے، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا لیکن آج کل اس کے پاس سے خوشبو نہیں آ رہی، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ حضور نے کہا یہ بچہ منافقین کے، مشرکین کے، کفار کے بچوں کے ساتھ رہتا اور وہ میرے خلاف بولتے ہیں، یہ سنتے رہتا، اس کے دل میں بھی وسوسوں نے جگہ بنا لی، اس لیے اللہ نے وہ نعمت چھین لی۔ بولے یا رسول اللہ خطاؤں کی معافی، بچے کو آپ معاف فرما دیجئے، آئندہ نہیں رہے گا، پھر سے دست مبارک پھرا دیجئے۔ حضور نے فرمایا اللہ جو نعمت لیتا ہے واپس نہیں دیتا، اب نہیں ہوگا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا، تو کیا سمجھ میں آیا پہلے پوائنٹ سے کہ جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرتا، عقیدے میں گڑبڑ کرتا، ان کو یہ نہیں آتا، وہ نہیں کر سکتے، ایسے نامعقول لوگوں کے ساتھ مت رہو، مت سنو ان کی بکواس۔ یوٹیوب پہ ہے، سن رہی، کیا بول رہا دیکھیں گے، نہ کو سنو، ضرورت نہیں ہے تم کو۔ انہیں ٹائی والا بول رہا، انہیں کوٹ والا بول رہا، مت سنو کم وقتے کی بات۔ اسی طرح تمہارے سرکاروں کے بارے میں کوئی بول رہا، مت سنو بات، تمہارے پیر کے بارے میں بول رہا، مت سنو بات۔ ایک صاحب جو ہے حضرت چاند پاشا حضرت قبلہ محی سرکار کے بہت چہیتے تھے، اکثر آتے رہتے۔ ایک بار آئے ملاقات کے لیے تو بڑے دادا حضرت قبلہ نے فرمایا ہاں لنگی والے ہو گئے، پہلوان ہو گئے کیا؟ لوگ ہمارے خلاف بولے، تم ٹھہر کے سن کے آ رہے ہیں۔ حضرت کمرے میں تھے جب بولے ہمارے بارے میں لوگ خلاف بولے، تم ٹھہر کے خاموش سن کے آ رہے ہیں۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ ان مسجد کے پاس کوئی صاحب ان سے ملے اور بڑے صاحب کی اللہ کے بارے میں کچھ بول دیے، خلاف بول دیے، انہوں سن لیے۔ ادھر بڑے صاحب اندر کمرے میں بیٹھے، بولے ہاں ہمارے لوگ ہمارے خلاف بولے، تم خاموش سن لے کے آ رہے ہیں۔ تو پیر کے خلاف بولنے والوں کی صحبت ہی نہیں، کیونکہ جو نعمتیں ملے گی، فیض ملے گا، وہ چھین جائے گا اگر تمہارے دل میں بھی وسوسے آ گئے۔ دوسری مثال، ایک صاحب تھے، امام صاحب تھے۔ امام صاحب جو ہے نمازاں پڑھاتے تھے 5 وقتہ، فجر کی نماز کو آئے، آ کے بیٹھے، اذان ہوئی، سنت پڑھ لیے، بیٹھ گئے جگہ پہ۔ اب 10-15 منٹ کا گیپ رہتا، گیپ میں بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے ذرا نیند لگ گئی، ہاتھ یوں رکھے، نیند لگ گئی۔ جب آئے تھے، جب مسجد میں اکیلے تھے، جب اقامت کا ٹائم آیا، مؤذن صاحب اقامت دینے کے لیے آئے، وہ اٹھے آواز سے، اب نیند لگ گئی اچھی خاصی، وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ سوچے اتنی مسجد پوری فل ہے، یہ ٹائم پہ جاؤں گا، وضو کروں گا، لوگ کیا بولیں گے، ارے امام صاحب کو وضو نہیں ہے، خفت ہوگی، شرمندگی ہوگی، لہذا اٹھے، نماز پڑھا دی۔
جبکہ دنیا والوں کا نہیں دیکھنا، اللہ کا دیکھنا، ٹھہرے رہے، بھلے کہ کوئی کچھ بولے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خلق جہاں سے کچھ نہیں کام، خوش رہے ہم سے یا بیزار، میاں راضی رہے بس ہو جانا، کوئی کچھ بولو کوئی کچھ بولو۔ حضرت پاشا میاں صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان دبیل پورے میں جمعے کی نماز پڑھاتے تھے پہلے مسجد شتاریہ میں۔ پہلے جو ہے اپنے پاس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی، تمام پورے سب صاحبہ سب مکہ مسجد جاتے تھے نماز پڑھنے۔ بڑے زیادہ حضرت قبلہ کی بہت علالت کا جب دور آیا تو عربوں کی مسجد میں پڑھنے لگے۔ پھر بعد میں جب ویل چیئر پہ دادا حضرت قبلہ تشریف لانے لگے تو اپنے پاس مسجد میں جو ہے جمعے کی نماز شروع ہو گئی۔ یحییٰ سرکار بھی، خواجہ صاحب مکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، ایون ہمارے حضرت حسینی میاں سرکار بھی مکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے۔ لیکن بام بلاسٹ ہوا نا مکہ مسجد میں، اس کے بعد سے حضرت جو ہے اب یہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اب ہم جو ہے دیکھیں بھائی یہاں پڑھیں یہیں پڑھیں گے ہم بھی خلاص۔ تو مسجد شتاریہ میں پاشا میاں صاحب قبلہ نماز جمعہ پڑھاتے، خطبہ بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے۔ خطبہ سر دے رہے ہیں ابا اور وضو ٹوٹ گیا دوران خطبہ، اگر کوئی دوسرا رہتا تو کیا کرتا تھا؟ کنٹینیو مار دیتا تھا۔ لیکن پاشا میاں صاحب قبلہ کا تقویٰ دیکھیے، خطبے میں بیچ میں روکے آپ لوگ یہیں بیٹھیے، کتاب رکھے، جا کے جو ہے ہاؤس پہ جا کے وضو کر کے آئے، پھر خطبہ شروع کرے، کوئی شرمائے نہیں۔ ارے لوگا کیا بولے، مسجد فل ڈچا ڈچ۔ اور آپ کو معلوم ہے مسجد شتاریہ میں کتنی پبلک رہتی؟ پورا دروازے کے باہر تک پبلک رہتی۔ امام صاحب نے یہ ذرا بھی نہیں سوچا لوگ کیا بولیں گے، خلق جہاں سے کچھ نہیں کہا، خوش رہے ہم سے یا بیزار۔ یہ ہمارے احمد پاشا قادری صاحب MLA صاحب میرے کو سنائے واقعہ ہے کہ بھائی ان کا تقویٰ ماننا پڑتا، بھائی اللہ سے ڈرنے والے تھے، لوگوں سے نہیں ڈرے، روک دیے بیچ میں، چلے گئے نماز وضو کرنے کے لیے۔ دوبارہ نہیں، وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے نماز پڑھا دی۔ اب دل میں جو ہے ان کے بڑا سا ڈر لگا ہوا ہے۔ کیا ڈر لگا ہوا ہے کہ اب اللہ میں مارتے، میرے اتنا بڑا گناہ کر دیا میں، اتنے لوگوں کی نماز خراب کر دیا میں، اب تو میرا کیا ہوتا گی۔ پھر کچھ دن کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل ہو گیا۔ ایک دن گئے جلدی نماز پڑھے، ٹائم بہت تھا ابھی باضابطہ، اب تو یہ اتفاقی طور پہ سو گئے تھے، جان بوجھ کے سوئے نہیں تھے، لگ گئی تھی نہیں۔ اب تو دیوار ویوار کو ٹیکا لگا کے لے لیے نیند۔ اقامت کا وقت آیا، جا کے نماز پڑھا دی۔ اب نماز تو پڑھائے، پڑھانے کے بعد دل میں ابھی اور ہو گیا کہ بھائی جب تو جانے انجانے میں کرا تھا، اب تو جان بوجھ کے میں کراؤں، اب تو اللہ میاں میرے کو مارتے، اب کیا نقصان ہو جاتا کہ میرا، کیا پریشانی آ جاتی کہ میرے کو۔ اب کافی دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی اپنے کو۔ ایک دن آیا، بیوی کے ساتھ سو کے اٹھے تھے، غسل کرنا تھا، فجر کی اذان ہو گئی، بغیر غسل کے مسجد کو چلے گئے، نماز بھی پڑھا دی۔ اب جب غسل بغیر پڑھا دیے، جب تو دل میں بہت خوف تھا، ارے بھائی وضو نہیں ہے مسئلہ، اب تو غسل ہے۔
اب تو میرا ہو جاتا کچھ نہ کچھ، میرے کو نقصان، اللہ میں مارتے، دن گزر گئے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جب دن گزر گئے ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، نارمل لائف گزر رہی، تو آ گیا دل میں، ارے بھائی یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ میں سزا دیتے کہتے، یہ کرتے کہتے، وہ کرتے کہتے، کہاں بغیر وضو پڑھایا، بغیر غسل پڑھا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے بھی دو، چلنے دو چلنے دو۔ پھر وہ کچھ دوستاں ملے ان کے، یہ ملے، ایسا پلٹی کھائے کہ مذہب اسلام چھوڑ کے وہ بت پرستی میں لگ گئے، سب کاماں کرنا شروع کر دیے، ایمان چلے گیا۔ تو آپ بولیں گے بھائی تو بغیر غسل بھی پڑھایا، بغیر وضو بھی پڑھا، سزا کیوں نہیں ملی؟ ارے ایمان اللہ کھینچ لیا، اس سے بڑی سزا کیا ہونا؟ ایمان ہی کھینچ لیا، اب اس سے بڑی سزا کچھ ہو سکتی؟ اسی طرح دیکھو لوگوں کو، دیکھو لوگوں جو دل میں وسوسے ڈال دے یا کچھ گڑبڑ کرتے، خاصی پورا آنا ہی بند کر دیتے خواجہ سرکار، جہاں آئے نہ کو تو یہاں آئے تو رحمت ملیں گی، کرم ملیں گا، اور خبر ٹھنڈی رہے گی، محشر میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ اتنا بڑا لاس آنا بند کر دیے، آ ہی نہیں سک رہے، آنا چاہے تو بھی دور ہو گئے۔ ادھر ایمان جیسا ان کا چلے گا ویسا یہاں سرکار کی نسبت چلے جائے۔ ایک بڑا بدتمیز گستاخ کچھ گڑبڑ یہاں کر رہا، لیکن دیکھا میں پاشا میاں صاحب قبلہ کے پاس شکایت بھی کرا، ابا ایسا ایسا کر رہا ہے، ایسا چھوڑ، ارے ابا کچھ کر رہا ہی نہیں، آیا دل میں بھائی ارے ابا اس کو کچھ نہیں کر رہا، جان لو بھائی ابا کی مرضی، ابا بڑے ہے، ہو سکتا میں غلط ہوں گی یا پاشا میاں صاحب میرے کو ایزی لے لے رہے ہوں گے، ایسا سوچا۔ لیکن جب پاشا میاں صاحب قبلہ کا وصال ہوا تو میں سوچا دماغ میں، ارے بھائیو میں جس کی شکایت کر رہا تھا، ابا تو بہت بڑا ایکشن لے لیا اس کے اوپر، بہت پرانا مرید، اتنا قدیم مرید، اس کے سامنے کے بچوں کو خلافت دی ابا، لیکن اس کو خلافت نہیں دی۔ خواجہ محبوب اللہ کے جانشین پاشا میاں صاحب یحییٰ سرکار کے پوترے نے اس کو، وہ پوترا میں بھی کون سا پوترا؟ بڑا پوترا، جو خواجہ محبوب اللہ کا جانشین، پیر و مرشد کا جانشین، یحییٰ سرکار کا جانشین، محی سرکار کا جانشین، محی سرکار کے مرید کو نہیں دیا خلافت۔ میں بولا ابا قربان جائیں آپ، میں اگر میری جو خواہش تھی اس کو بلانا ڈانٹنا، رے ڈانٹے کہاں، اس کو تو قیامت تک کے لیے ٹھپا لگا دیے کہ تو میرا خلیفہ نہیں۔ بہت ہارا واریاں کر رہا تھا، یوں کر رہا تھا، لیکن گیا کام سے، ابا کی خلافت نہیں ملی اس کو، یہ دیے سزا اس کو۔ اب تو قیامت تک پاشا میاں صاحب کا خلیفہ نہیں بن سکا، لگ گیا ٹھپا۔ اب ابا تو تشریف لے کے گئے، کیا بنتا خلیفہ؟ یہ ہے دیکھو سزا ایسی۔ وسیم رضوی یہ بول لیا، پہلے تو بولا بی بی عائشہ کی شان میں گستاخی کرا، دیکھا اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بڑھ چڑھ کے پھر جو ہے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر دیا، کم بختہ، سمجھا کچھ نہیں ہوا، قرآن پہ بول دیا، سمجھا کچھ نہیں ہوا، ارے کچھ کیا نہیں ہوا، ایمان چلے گا، بٹو والا بن گیا، اس سے بڑی سزا کیا ہونا تیرے کو، تو ایمان سے ہی محروم ہو گیا، ویسے اس کو اس سے بڑی کیا سزا ہونا،
خلیفہ ہی نہیں بن سکا، بچے بچے خلیفہ بنے، سامنے کے اس کے سامنے آ کے مرید ہوش والے خلیفہ بن گئے، انہیں خلیفہ نہیں بنا، جبکہ بچپن سے پیدا ہوئے جب سے یہی تھا، لیکن خلیفہ خلافت نہیں دی پاشنے سے۔ میرے ابا میرا ساتھ دیے، اس کو جان دینا تھا چمٹی دے دیے، یہ تو پہلی مثال کیا ہے؟ بالوں والی، سر پہ ہاتھ پھرائے۔ دوسری یہ امام کی، اسی لیے اپنے پیر سے محبت کرنا، اور جو مخالفین ہیں، دشمن ہیں، حاسدین ہیں، ان کی نہ تمہارے کو صحبت ہونا، نہ تو ان کی بات سننا۔ جتنی محبت بڑھائیں گے اتنا فیض ملے گا۔ حضرت نظام الدین مہوی الہی نے فرمایا کہ اگر کامل فیض اس کو، ٹوٹل فیض اس کو مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ مرید اپنے مرشد کو دنیا میں سب سے زیادہ نہ چاہنے لگے، سب سے اچھا نہ سمجھے۔ سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر، آپ جو ہے گھوڑے پہ نکلے، سارے دو طرف لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں سرکار پیران پیر کا دیدار کرنے کے لیے۔ ایک صاحب ہے، انہوں جو ہے ایسا پردہ لے کے سب منڈی چھپا لے کے نیچے منڈی کا لے کے ٹھہرے ہوئے۔ سرکار پیران پیر رک گئے، رکے، بولے کون ہے؟ بلاؤ۔ بلایا گیا، حاضر ہوا، بولے سب لوگ میرا دیدار کے لیے ٹھہرے، مجھے تم میرے سے منہ چھپا کے کیوں ٹھہرے؟ بولو۔ تو بولے حضرت سرکار، میں جو ہے فلاں پیر کا مرید ہوں، فلاں سے بیعت ہے میرے، اور میں آپ کے بارے میں سنا کہ جو آپ کا چہرے مبارک دیکھتا آپ کا دیوانہ بن جاتا، آپ کا مرید ہو جاتا۔ میں آپ کا چہرہ دیکھ لوں تو اپنے مرشد سے پھر کے آپ کے مرید نہ ہو جاؤں یا آپ کا دیوانہ نہ ہو جاؤں، اسی لیے آپ کو دیکھ رہا نہیں۔ سرکار پیران پیر ہاں ایسا بولتا نہیں، بولے خوش ہوئے، فرمایا جا میں تجھے بھی نوازا اور تیرے مرشد کو بھی نوازا۔ سارے ولیوں کے سردار، جن کے خدمے مبارک ہر ولی کی گردن پہ، انہوں نے اس مرید پر خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ، انجیل پڑھ، صحابہ کرام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر جو ہے توریت انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ توریت کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ۔ انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ بولے وہ مطالعہ کر رہے ہیں، حضور نے بلوا دیا، بولے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہو گیا، آپ پر ایمان لا لیا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کر دو، وہ کتابوں میں جو جو اچھا ہے لے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر تم کو اب قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز کی اب ضرورت نہیں ہے، مت پڑھو۔ تو اسی تم کو خواجہ محبوب اللہ سرکار مل گئے، تم کو یحییٰ سرکار مل گئے، اب تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب اچھائی یہیں مل جائے گی۔ تم سچے پکے مرید تو بنو،
دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اصل تو آخرت ہے، مین تو وہی ہے۔ اور ہماری اوقات سے زیادہ ملے گا۔ وہ ایک قوالی میں شعر ہوتا تھا، میری آرزو سے بڑھ کر تیرے فضل نے نوازا، یہ ادائے خواجگی پر میری جان نثار خواجہ۔ تو ہماری جو آرزو ہے نا، اس سے بھی اچھا دیں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری اوقات ہے اس سے بھی زیادہ ملے گا، جو ہماری صلاحیت ہے اس سے بھی زیادہ ملے گا، جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے سرکاروں سے وابستہ کرے، تا قیامت ہماری آل اولاد خواجہ محبوب اللہ سرکار کے دامن سے وابستہ رہے، ایمان پر سلامت رہے۔ پروردگار ہم جتنے پریشان ہیں ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما، جو روحانی بیمار ہیں ان کو روحانی بیماریوں کو دور فرما، جو جسمانی بیمار ہیں ان کے جسمانی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جتنے آج حاضر ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورے فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کی روزگی عطا فرما، جو کاروباری ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، کامیابی و ترقی عطا فرما۔ جو شادی لائق لڑکیاں ہیں ان کی شادیوں کا انتظام فرما، جو شادی شدہ ہیں ان کے ازواجی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، بلائیات پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ پروردگار دلوں میں محبت اور خلوص ڈال میرے مولا، گھروں میں سکون عطا فرما۔ پروردگار قلبی سکون عطا فرما۔ پروردگار ہم کو نمازی بنا دے میرے مولا، رمضان آنے والا ہے، پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، قوت و طاقت عطا فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہماری آل اولاد کو سچا مسلمان بنا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا، مولا کائنات کا چاہنے والا بنا میرے مولا، خلفائے راشدین کا چاہنے والا بنا۔ پروردگار ہم کو اور ہماری آل اولاد کا ایمان سلامت رکھ میرے مولا، مسلمانوں پہ رحم فرما، کرم فرما، تمام عالم اسلام میں پروردگار رحمت نازل فرما، مسلمانوں میں ایمانی حرارت عطا فرما، ایمانی سلامتی عطا فرما۔ پروردگار ہم کو اور ہماری آل اولاد کو ایمان پر قائم رکھ میرے مولا، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔